حج کا سفر کیا جاتا ہے ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو جب ثواب کے لیے اور رضا الہی کے لیے ہے تو جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ غلط نیت سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس میں غلط نیتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو ایک تو اس اعتبار سے نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر زیادہ کی آگے حد نہیں ہے کوئی بھی. ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت سی نیتیں شامل کر لیتا ہے، اور جو نیت ہوتی ہے وہی مل بھی جاتا ہے اسے. حدیث مبارک میں فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو بعض اوقات نیتیں کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے کہ انہوں نے بڑی یونیک قسم کی نیتیں کی اور پھل بھی اس کے مطابق ہی پایا. ارے واہ. جیسے جانے والے یہ بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان بن کے آ رہے ہیں، تو مہمان سے میزبان کو ملاقات کی ترکیب ہونی چاہیے. تو اب اس نیت کے ساتھ بھی جانے والے عاشق ہوتے ہیں، اور جو اس نیت سے جاتے ہیں ان پہ کرم نوازیاں بھی ہو جاتی ہیں. اور ایسے ہی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. روحانیت کے اعتبار سے بیسیوں مقاصد نہیں بلکہ سینکڑوں مقاصد ذہن میں رکھ کے لوگ جاتے ہیں، اور وہی وہاں پر پا کے بھی آتے ہیں. کہ وہاں پر جیسے عام مسجد میں جانے کی بھی ایک نیت ہوتی ہے نا کہ وہاں پر مسلمانوں کا قرب ملے گا، نیک لوگوں کا قرب ملے گا، مسجد کی اپنی برکتیں ہوں گی. اب اگر اس انداز میں آپ دیکھیں تو مسجد حرام شریف اور مسجد نبوی شریف، یہاں کی جو نیتیں ہیں اگر ایک عام مسجد میں 40 نیتیں کی جا سکتی ہے نا، تو ان جگہوں پہ شاید 450 نیتیں کی جا سکتی ہیں. اتنی وہاں پر ایک ورائٹی ہے، اتنی کثرت ہے وہاں پر.